حرام نہیں ہے, کھا لے تو بھی حرام نہیں بابا, بس بول دیں گے جاؤ کر فتوا دے دے حرام کو بول, ہے تو بھی حرام نہیں, یہ کھا سکتی وہ حلال چیز سے. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك. دیکھو 25 تاریخ کو ایک عظیم الشان دن آنے والا ہے. کون سا عظیم الشان؟ ہمارے لیے نہیں, عظیم الشان گوروں کے لیے. بقول مفتی تاریخ مسعود, گورے گورے نبی ہی تو وہ گورے, مغربی گورے, مغربی گوروں سے مراد کون بھائی؟ انگریزاں. انگریزاں کے لیے, نصارہ کے لیے, عیسائیوں کے لیے وہ ایک عظیم الشان محترم بالشان دن ہے, اگرچہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. جیسے میلاد النبی کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے, ایک ڈیٹ نہیں ہے فکس, ایک ڈیٹ فکس نہیں, ویسا اس سے زیادہ اختلاف ان کے پوپوں میں. کون ہے یہاں بولے تو علماء بولنا, ہاں بولے تو پوپ بولنا. اس سے زیادہ اختلاف ان کے پوپوں میں ہے کہ آخر عیسیٰ پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے. جہاں تک میں نے اس سلسلے میں مطالعہ کیا, یہ بات سامنے آئی کہ 4ویں صدی میں یہ ڈیٹ فکس کر لی گئی 25 تاریخ. اس سے پہلے اس کا بھی رواج نہیں تھا, 25 تاریخ کو کرسمس منانے کا کوئی رواج نہیں تھا. یہ 4ویں صدی کا قصہ ہے, شروعات میں یا آخر میں یا درمیان میں, بہرحال. لیکن مجھے اس وقت کرسمس کے تعلق سے 3 سوالات جو بار بار پوچھے گئے واٹس ایپ پر یا فونوں کے ذریعے سے, اس کا جواب دینا ہے اور دوسروں تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہنچانا ہے. پہنچائیں گے, شیئر کرتے رہے. دوسرا کون کون شیئر کرتے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے امانت داری سے. اللہ تو نہیں کر رہی, پھر بھی کیا ساتھ نہیں تھا. کرو, دین کی بات پہنچانا بھی ثواب سے خالی. پہلا سوال جو سب سے زیادہ پہنچا مجھے فون کے ذریعے سے ملا وہ یہ ہے کہ حضرت کرسمس کی مبارکباد دے سکتی کہ نہیں دے سکتے. کون کی بولے شرک کرتے, کون کی بولے شرک کرتے. انہوں کیسا بولے میں ویسا بول رہا ہوں, یہاں تو لکھی ہوں الگ ہی چیز. انہیں پوچھا سو بچہ کیسا بولو, کون کی بولے کرسمس کو بول رہے تو شرک ہوگا کہتے, مشرک بن جاتا کہتے آدمی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب, غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے چونکہ یہ تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہوتے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار کس پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں؟ اس کا بیس مشرکانہ اعتقاد ہوتا ہے, مشرکانہ عقیدے ہوتے ہیں, کافرانہ عقیدے ہوتے ہیں. اس پر ان کے عیدیں, ان کے تہوار ڈیپینڈ ہوتے ہیں. بیس ان کا مشرکانہ اعتقاد ہوتا ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے برات اور بیزاری اور بے تعلقی کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا, اسلام والا کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیروں کے تہوار سے بے تعلقی کا اظہار کریں. ہم کہیں کہ ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے, ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بے تعلقی کا اظہار کرنا. کرسمس کی مبارکباد دینا گویا کہ ان کے نقطۂ نظر کی تائید کرنا ہے, اس لیے مبارکباد دینا جائز نہیں. مبارکباد آدمی کب دیتا ہے؟ پہلے یا تو اسے صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے سمجھ کر دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کسی کرسچن کو, عیسائی کو مبارکباد کرسمس کے دن دیں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ مسلمان بھی ہمارا کیا کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, اور دیکھنے والا بھی یہی سمجھے گا کہ مسلمان اس کا سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ کرسمس ایک مشرکانہ عقیدے پر بیسڈ ایک عید ہے, ایک تہوار ہے, تو دیں گے مبارکباد. ارے دیتی کیا بھائی, کیا بھی پہاڑ ٹوٹ پڑتا نہیں حضرت, آفیسر کا رہتا ہے, کام کی جگہ کا رہتا ہے, آدمی کو پٹاخوں رکھنے کا رہتا ہے, سب کے ساتھ سب کا وکاس کا مسئلہ رہتا ہے, تو ہمیں دینا پڑتا. یہ سب الجھل باتیں, یہ سب ایسے بہانے ہیں جس کا نہ دم ہوتی ہے نہ سر ہوتا ہے, سب بیکار کے بہانے. آدمی بچنا چاہے ڈیوٹی قربان کر دے گا, اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا. بہرحال پہلا سوال مکمل ہوا کہ اگر ہم کرسمس کے دن عیسائیوں کو, نصارہ کو, کرسچنس کو ان کے عید کی مبارکباد دیں گے تو ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہوگی اور مسلمان کو تائید کرنا جائز نہیں ہے, تو لہذا مبارکباد دینا بھی جائز نہیں. دوسرا سوال, میری کرسمس کا مطلب کیا حضرت؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ. میری کرسمس کا معنی کیا آتا کہتے ہیں
اللہ نے بیٹا جنا، کیا یہ صحیح ہے؟ سوال ہے۔ تو اس کی جب تحقیق کی گئی تو ہماری تحقیق کے مطابق میری کرسمس کا ترجمہ اللہ نے بیٹا جنا کسی معتبر لغت سے ثابت نہیں ہو سکا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ میری کرسمس کا معنی کیا آتا ہے؟ عیسیٰ کیا یوم پیدائش مبارک ہو۔ تو صرف اتنا کہنے سے کوئی کافر یا مشرک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس دن کو پیدائش مناتے وہ لوگ ہیں، 25 دسمبر کو وہ لوگ پیدائش مناتے ہیں، تو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال، حضرت ہماری آفس میں کرسمس پارٹی دی جاتی ہے، اللہ کے سوال آتے ہیں اس میں اور پوچھے بھی کئی لوگ، کرسمس پارٹی دی جاتی ہے جس میں کیک وغیرہ ہوتا ہے اور انوائٹ بھی کیا جاتا ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار پر ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا یا خود کی تقریب منعقد کرنا یا انہیں مبارکباد دینا، ہدیہ دینا یا لینا، ہدیہ یہ زیادہ پوچھا گیا، ہدیہ دینا یا لینا، گفٹ دینا، ایکسچینج کرنا، یہ سب ان سے محبت اور مودت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کرسمس کی تقریب میں شرکت جائز نہیں، اور نہ ہی کیک کھانا درست ہے۔ ہاں البتہ اگر سخت مجبوری ہو، بعض لوگوں کو مجبوری واقعتاً مجبوری ہوتی ہے، فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ چیز جو دی جا رہی ہے فی نفسی حرام بھی نہ ہو، حلال ہو، جیسے مٹھائی دیتے ہیں، کیک وغیرہ دیتے ہیں، تو مجبوری اور فتنے کے ڈر سے لینے کی تو گنجائش ہوگی، اور وہ چیز حرام نہیں ہوگی تو پھر لے سکتے ہیں، اور حرام ہوگی تو وہ لینا بھی درست ہے۔ ارے جو چیز انہوں دے رہی، کیک دے رہی کی، چاکلیٹ دے رہی کی، اڈلیاں دے رہی کی، ہم نے نہیں معلوم، کھانے والی چیز حلال چیز ہے اور پروڈکٹ حلال ہے، تو فتنے کے ڈر سے مجبوری کے عالم میں لے سکتی، اتنی تو گنجائش فقہا نے نکالی ہے۔ جیسے عید پوجا کی مٹھائی اور دوسرے دیوالی کی مٹھائی، ہولی کی مٹھائی زبردستی دیتے ہیں ورکرز کو، اب کیا بھی کر دے سکتے ہو، نہ یہ بس لینا لے لے کہو، کرنا کیا؟ خود نہیں کھانا، فقراء کو دے دے، خود نہیں کھانا، جو اس کے مستحق ہیں، کھانے کے مستحق ہیں، ان تک پہنچا۔ ارے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر مجبوری ہو تو، لینا ضروری ہو جائے تو، اور کوئی نہ لے تو فتنے کی شکل بن جائے تو لے لو، لیکن کھانے کی ضرورت نہیں، فی نہیں کھانا، حرام نہیں ہے، کھا لے تو بھی حرام نہیں بابا، بس بولنا نہیں کہ جاؤ کر دے، فتویٰ دے دے، حرام تو ہے تو بھی حرام نہیں، کیک کھا سکتی وہ حلال چیز، اور یہ بھی کھا سکتی، لیکن نسبت کس کی طرف ہوگی؟ کیک کی مٹھائی کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ چاکلیٹ کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ دشمن کی طرف ہو گئی۔ پیار سے کھانے والا تھا، لپٹ کو پھینک ڈالے۔ ٹھیک یہی مثال اس مٹھائی اور کیک کی ہے۔ اب اس مٹھائی اور کیک کی حیثیت فی نفس ہی تو اگرچہ کہ حلال ہے، لیکن ان کے اس کرسمس ڈے کی طرف نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے کراہت ضرور آ گئی۔ اگر آپ کھا کر بدتیسی دکھائیں گے تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی تائید کرنے والے، اور کسی بھی غیر اسلامی چیز کو پروموٹ کرنے والا کل قیامت کے دن انہی غیر مسلموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔